وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 20 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا فرمائے گا؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 21 ہے، لیکن گزشتہ صورت میں تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیں گے. یہ بات تھوڑی سی اس پہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رہتی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ انسان دیکھیں، انسان ویسے بھی دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے لالچ کی. یہ کم وقت میں زیادہ کمانا چاہتا ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. یہ اس کی یعنی جو اخلاق ہیں جسے ہم فی الوقت اخلاق رذیلہ کہہ لیتے ہیں، تو اس میں ایک لالچ ہے، اس میں مفاد پرستی ہے، اس میں حرص ہے. لیکن یہ تینوں صفات جو ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں لالچ ایسے نہیں کہ غیر حقیقی ہو. حقیقی جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف جو کہ جنت ہے. تو بہرحال انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہے، لالچی ہے اور حریص ہے. تو اچھی نعمت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ایک اچھی زندگی کا طالب ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو کے اچھی زندگی ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا کو حقیقی سمجھ کے، اصل زندگی سمجھ کے اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں. اور ایک پر آسائش، دیکھیں جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری معاشرے میں زد عام و خاص ہے. ایک پر آسائش زندگی، ایک پرسکون زندگی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہورڈنگز بورڈ ہوتے ہیں نا کالونیوں کے اور
یہ ٹاؤنز وغیرہ، ٹاؤن شپ جو شروع ہوتی ہے یا اس طرح کے، اس کے پھر جب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو یہ وہ مکان جو ہے پر آسائش ماحول، پر آسائش طرز زندگی، پھر آپ یعنی اس میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ دنیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ زندگی کو ہم پر آسائش گزارنا چاہتے ہیں یا یعنی اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، بہت سے پیسے کماتے ہیں. ظاہر ہے پر آسائش زندگی کے لیے بہت سے پیسے چاہیے، بڑے گھر کے لیے بہت سے پیسے، ایک اچھے بنگلے کے لیے آپ کو بہت سے پیسے چاہیے. تو وہ پھر آپ شروع سے بچے کو محنت یعنی اعلیٰ تعلیم دلوا دیتے ہیں کہ یہ بہت سے پیسے تو بڑے کاروبار یا بڑی نوکری کے بغیر تو نہیں آ سکتے، چھوٹی موٹی نوکریوں میں تو بنگلے نہیں بنتے. تو اسی کو مد نظر رکھے آپ اپنے بچوں کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگا لیتے ہیں، رخ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یعنی اس پر آسائش زندگی کے چکر میں بعض لوگ جو ہیں وہ منشیات سمگلنگ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور یعنی کافی خراب کام لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج کل جو معاشرے میں ایک رشوت کا چلن ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آپ بہت سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز ہی نہیں رہتی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑی سی توجہ سے سنیں آپ. وہ یہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت پر آسائش، بہت زیادہ پر آسائش ایک زندگی تیار کر رکھی ہے. اس کے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام جنت ہے. جنت کیا ہے؟ جنت حقیقت میں یعنی اصل میں کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی ملاقات، اس کے دیدار کا دوسرا نام، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی دیدار اور اس کی معرفت کی جو جگہ ہے، یعنی اس کے دیدار، اس کے قرب اور اس کی معرفت، اس کی ملاقات کی جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، جنت. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ متقی لوگ جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، ونہر، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، بہت عزت کے بیٹھنے کی جگہ. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو یقیناً سامعین کرام دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے. جنت وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ اس کا ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو نعمتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، حدیث قدسی کے مطابق اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہی نہیں ہے، نہ کسی کان نے آج تک اس کو سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ ہے. یعنی اس کا خواب و خیال بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیں جو باطن سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ہماری اس کھوپڑی میں نہیں آتی. ہاں اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، ہاں ضرور، یعنی اس کی مثال کہ بھئی یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے. لیکن باقی ہمیں تفصیلات نہیں معلوم. بس یہ ہے کہ لہم فیہا ولکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے. بہرحال میں اس کی تفصیلات میں مطلب یہ ہے کہ یعنی نہ میں الفاظ میں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں، نہ آپ اس کے متعلق کچھ سوچ سکتے ہیں. بہرحال بہت اچھی جگہ ہے، پر آسائش. متکئین فیہا علی الارائک، اور اس میں جو ہے مشروبات کے دور چلتے ہوں گے،
کم عمر لڑکے ہوں گے، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، وہ چکر لگاتے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھر مختلف قسم کے کھانے، اور پھر آپ کی جو خواہش ہوگی وہ آئیں گے. کھانا پینا، وہاں اور کام کیا ہے؟ وہاں اور کام کیا ہے؟ نہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی اے شمع تراز نے کار کنم نے روزہ دارم نے نماز. بہرحال بہت اچھی جگہ ہے، پر آسائش زندگی ہے سامعین کرام. اور کیا ہے، کتنی دور ہے، بس تھوڑا سا مر جائیں بس جنت ہے. جنت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. بس تھوڑا سا مر کے دیکھ لیں. یہاں پہ زندگی احتیاط سے گزاریں، احتیاط سے، تقویٰ والی زندگی گزاریں. جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جنت ہمیں ملے گی کیسے؟ عمل کے بدلے میں جنت قرآن میں تو لکھا ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، لیکن اس عمل کی بنا دے گا. جزاء بما کنتم تعملون. جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے. جنت ایک اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دے گا. دیکھیں ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، یہ بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ. یہ ایک مطالبہ ہے، اور مطالبہ یہ بالکل مناسب ہے، جائز ہے اور انصاف والا ہے. کیوں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اسلام ہماری فطرت میں ہے، یعنی سر جھکا دینا ہماری فطرت میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے بھی نوازا ہے، تو اب یہ لازمی یہ ہے انسان کے لیے، لازمی یہ نہیں، یہ حق ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا کے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ یعنی اساتذہ سے ڈبل ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر ڈبل بھی ہے تو وہ کچھ کام کرتا ہے نا، کچھ ذمہ داری کو لیتا ہے، تو پھر اس کی عوض جو ہے وہ تنخواہ اسے ملتی ہے، یعنی کام کے عوض وہ تنخواہ ملتی ہے. لیکن جنت، یعنی مثال کے طور پہ اسی مثال کو لے لیں کہ اگر ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے یا تجربہ کار پرنسپل ہے یا وہ صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اگر اپنے 10 گھنٹے اسکول کو دیتا ہے یا کالج کو دیتا ہے، تو یہ تو یعنی اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ایک ڈیوٹی لیتا ہے. جو آجر ہے، یعنی جو تنخواہ دینے والا ہے، جو اسکول کا مالک ہے، تو وہ اس کی خدمات کو ہائر کرتا ہے اور اس کے عوض میں اس کو تنخواہ دیتا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی میں ہمارا نہ تو جسم اپنا ہے نہ تو روح. قل الروح من امر ربی، روح بھی امر ربی ہے، جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا خود ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ زندگی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، سب کچھ دیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں ایک اختیار دے دیا ہے کہ اس کو یعنی اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو، میری مرضی سے استعمال کر لو. اب وہ اختیار اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے اور ہم اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں،
تو یہ تو یعنی سب کچھ تو دیا اللہ تعالیٰ کا ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے. تو یہ کوئی جنت کوئی وہ یعنی وہ نہیں بنتا یعنی معاوضہ، اور یہ اتنا مطلب یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. لیکن بس اتنی بات یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے، اعمال صالحہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اس نے اپنا فرض ادا کیا. تو ایک بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے میں یعنی مناسب طریقے سے نہیں سمجھا رہا، لیکن ایک بات جو ہے یہ اپنے پلے ضرور باندھ لیں کہ یہ بندگی اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا یہ بنتا ہے ہمارا. اب مثال کے طور پہ اگر میں ایک دوسری مثال دوں تو وہ ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان نے، ہم نے کوئی بکری خریدی، اب میں چاہوں اسے پالوں یا ذبح کروں، کیوں کہ میری بکری ہے، میں نے خریدی ہے، میں اس کا مالک ہوں. یہ پہلے ہوتے تھے، یہ غلامی کا وہ جو دور غلامی تھا، تو ایک لحاظ سے اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے. دور غلامی کا جو تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کو خرید لیتا تھا، مرد کو یا عورت کو. اب جو بھی خریدتا، اب دیکھیں عورت کو آپ نے خرید لیا، اب عورت کی سب سے جو پاک یعنی عصمت ہے، جو قیمتی چیز ہے وہ اس کی عصمت ہے. لیکن اگر آپ نے کسی عورت کو، یعنی آج کل تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کو خرید لیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس زمانے کی میں بات کروں، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کروں، عورت کو خرید لیا، اس کی عصمت، اس کی ہر چیز بلا کسی سے پوچھے آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثال یا ایک غلام ہے ہنرمند ہے، آپ نے اسے خرید لیا، وہ بہت قیمتی ہنر ہے اس کے پاس، اس کی بہت سی اجرت بنتی ہے، اس ہنر کی کرنے کی بہت سی اجرت، آپ نے اس غلام کو خرید لیا ہے، اب وہ سارا آپ کا ملکیت ہے. اب آپ اسے چاہے ذبح کریں، مثال کے طور پہ اس کا مناسب نہیں ہے لیکن ویسے میں آپ کا الفاظ، وہ انسان آپ نے خرید لیا ٹوٹل، آپ اس کے مالک بن گئے. اب چاہے جس طریقے سے استعمال کریں، کوئی آپ سے سوال ہی نہیں ہوتا. یعنی غلام کو پہلے کے زمانے میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو، اپنے غلام کو قتل کرنے کا یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. اس کی چیز تھی، اس نے ذبح کر دی، ختم کر دی، اس کی جان لے لی، کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو غلام ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. الفاظ ہیں میرے آقا کے کہ ہم بندگی نہیں کر سکے جیسا کہ حق تھا، کیونکہ حق اتقوا اللہ حق تقاتہ حکم ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے. ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، معرفت کا بھی حکم ہے. یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا، لیکن بہرحال یہ تو ابھی میرا موضوع بھی نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا تو ہم پہچان نہیں سکے. تو حضور کا اپنا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے بڑی جرت کی اور پوچھا حضور آپ بھی اپنے عمل کی، کیونکہ حضور کا عمل تو بدرجہ والا سب سے زیادہ ہے. حضور نے کہا ہاں میں بھی، الا ان یتغمنی اللہ برحمہ،
کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ تو بات یہ ہے، میں نے گفتگو شروع کی تھی سامعین کرام آسائش کی۔ زندگی میں آسائش کا تصور چھوڑ دیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسے کہ حق ہے اس کا، خوب محنت کرو، اور اگر خوب محنت کرو گے تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، خوب محنت کرتے ہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی فملاقی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام غور و فکر کی متقاضی ہیں، اور میں صرف یہاں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آخرت کے لیے جتنی بھی تم محنت کرتے ہو تو میں کہیں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا۔ نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں، کھیتی ہوتی ہے اصل میں جب کٹ جائے اجر اس کا، یعنی جو اجر چاہتا ہے آخرت کا، تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اور پھر یہاں میں تھوڑی سی سورہ 3 کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تدبر کر لیا کریں کبھی کبھی، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے، ان کو غیر ممنون، غیر مقطوع، لامحدود اجر ہے۔ اور یہ تو یعنی میں اور آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی یہ تو 100 سال ہو گئی لگا لیں، لیکن وہاں آپ نے رہنا کتنا ہے؟ آپ لگائیں، مجھے بتائیں کتنا رہیں گے؟ 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، کروڑ سال، 10 کروڑ سال، ارب سال، خربہ سال، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم اصل میں دنیا کے بارے میں تو کافی حساب کتاب لگا لیتے ہیں، دنیا کے نفع و نقصان کے بارے میں۔ کوئی بھی یعنی ایسا اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بناتا، یا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس کو آپ کہیں کہ بھئی یہ ایک گڈی لے لو، یہ تمہارے ہاتھ میں، جو مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں 5,000 کے نوٹوں کی گڈی ہے جس کی مالیت 50 لاکھ بنتی ہے، تو ایک گڈی ہے، تو دوسرا آ کے اسے کہتا ہے کہ یار مجھ سے تم 50 گڈیاں لے لو، یہ 10 روپے والی، اور 50 لے لو، یہ ایک دے دو۔ تو کوئی ایسا بھولا ہے جو یہ سودا کر لے گا؟ بتائیے، 50 لاکھ کی گڈی دے کے اس سے 10 روپے والی جو گڈیاں ہیں 50 وہ حاصل کر لے گا؟ کوئی ایسا بھولا ہے؟ دنیا کے کاموں میں ہم بڑے عقل مند بنتے ہیں، اصل میں ہماری عقل کو کہیں ٹھوکر لگ گئی، بہت بڑی ٹھوکر۔ انسان کو ٹھوکر لگ جائے نا تو وہ گر جاتا ہے اور پھر گرا رہتا ہے۔ ہمیں ٹھوکر لگی ہے بہت بڑی، اور اب یہ ہے کہ وہ ٹھوکر جو ہم گرے ہیں تو اس سے اب اٹھنا نہیں چاہتے، اس ٹھوکر جو ہمیں لگی ہے اس سے ہم اب اٹھنا نہیں چاہتے۔ ہم ٹھوکر یعنی کھا لی ہے ہم نے، اور ہم اب گر گئے۔ ہم نے سامعین کرام، یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا لیا ہے۔ جیسے کہ وہ صورت ہے نا کہ لقد خلقنا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اس کو میں نے بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، لیکن پھر اس کو یعنی واپس کر دیا ہے، یہ مردود ہو گیا ہے سب سے نچلے درجے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ گر گئے ہیں اور گرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں
ہم نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے، مقام انسانیت سے گرا لیا ہے۔ اب کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، سارا مٹیریلزم ہے اور مادہ پرستی ہے۔ دنیا کو ہم لوگوں نے اہمیت دے دی ہے اور دنیا کے جنجال میں پھنس گئے ہیں، اور ایسے گرے ہیں کہ اب اٹھنا جو ہے ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کوشش شروع کر دو اور معافی مانگو اور اس کے راستے پر چلنے لگو۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو ہمیں یہ ایک ٹھوکر لگی ہے، بہت زبردست ٹھوکر ہے، لیکن اس سے اٹھ جانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے جو لگا ہوں اس میں میرا مدعا یہی ہے کہ ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور رب کے دربار میں رب کی طرف رجوع کر لیں اور رب کے راستے پر رواں دواں ہو جائے۔ لیکن یہاں جو آیت ہے سامعین کرام، نزد لہو فی ہر سے، اس کی میں اجر بہت زیادہ کروں گا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کی وہ اس کے لیے 10 گنا تو ہے کم از کم، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ایک کھجور کسی نے دی خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کا اجر یہ احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ذرا غور کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم گرے ہوئے ہیں یا اٹھے ہوئے ہیں، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، نہیں گرے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو بھی طالب ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے، یعنی اس کے اجر میں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو طالب ہے دنیا کی کھیتی کا، نؤتہ منہا، اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ Whoever desires the harvest of the hereafter, we increase for him his harvest. And whoever desires the harvest of this world, we give him thereof, and he has no share of the hereafter. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔